بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سفید داڑھی والے بشروں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محترم بشان مہینہ رمضان المبارک میں چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہر آن ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ یوں تو پورے سال بندہ اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ، پورے مہینہ اللہ کی رحمت بندے کے تلاش میں ہوتی ہے۔ پورے سال بندہ اللہ کی رحمت کو تلاشتا ہے، لیکن اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے میں رحمت ہی بندے کو تلاشتی ہے۔ وہ کہ ہر آن ہر لمحہ اللہ کی رحمت بندے کو تلاشتی ہے، اللہ کی مغفرت بندے کو تلاشتی ہے، اور مغفرت کے بہانے ملتے چلے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے رمضان کے مہینے کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ خاصیت کسی اور مہینے کے ساتھ نہیں ہے، اور ہر آن ہر لمحہ جب بندہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس قدر قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جس قدر یہ مہینہ فضیلتوں کا حامل ہے، اس مہینے میں جس قدر عبادتوں پہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بالکل اس کے برعکس یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی رمضان کی ناقدری کرے، روزے کی ناقدری کرے، اس مہینے کی ناقدری کرے، تو پھر اس مہینے میں عذاب بھی ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ یوں تو پورے سال اللہ کا سسٹم الگ ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے، اللہ کا نظام یکساں ہوتا ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اسے دوہرا اور تیرا ثواب ملتا ہے، لیکن جو نیکی نہیں کرتا، گناہ کا بھی ارادہ کرتا ہے، اسے ارادے پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب رمضان میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے ڈبل اور ٹرپل ملتا ہے، کئی گنا اسے نوازا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی رمضان میں نماز سے الگ، اللہ کی اطاعت سے الگ، فرما برداری سے الگ، جب وہ نافرمانی پہ آمادہ ہوتا ہے، رمضان کی ناقدری پہ آمادہ ہوتا ہے، روزے کی مخالفت پہ آمادہ ہوتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، تو پھر ڈبل اور ٹرپل سزاؤں اور عقابوں کا مزہ سنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس قدر رمضان میں چل رہے ہیں،
رمضان کی اہمیت کو سمجھے، رمضان کے مقام و مرتبہ کو سمجھے۔ رمضان کے روزے کا مقام یہ ہے، روزے کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اعمال پہ نمازوں کا ثواب اور زکوٰۃ کا ثواب اور حج کا ثواب اور نیک اعمال کا ثواب اور اچھے کام کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہے۔ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، کوئی حج کرتا ہے تو اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، فرشتے کے ذریعے سے اسے نوازا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فرض والا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پہ فرشتے اجر نہیں دیتے، جس کا فرشتے ثواب اور نیکی نہیں لکھتے، بلکہ صاف فرما دیا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور جو چیز میرے لیے ہے اس کا اجر، اس کا رزلٹ اور اس کی مزدوری اور اس کا ثواب میں دوں گا۔ اس لیے کہ بندہ میرے لیے بھوکا ہوتا ہے، پیاسا میرے لیے ہوتا ہے، جنسی شہوت کی تکمیل کو میرے لیے نہیں کرتا اور بے شمار برائیوں سے، بے شمار نافرمانیوں سے، میرے ڈر سے، میرے خوف سے بچتا ہے۔ جب بندہ میرے لیے بھوکا ہوتا، پیاسا ہوتا ہے تو پھر میں ہی اسے ثواب دوں گا۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے اب اپنے قلم بند کر لو، ہٹ جاؤ، یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھا ہے اس لیے ثواب میں دوں گا۔ اور یقیناً روزہ ایسی عبادت ہے بھی کہ اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے، اس میں خلوص ہی خلوص ہے۔ نماز میں کوئی اگر دیکھے تو تھوڑی دیر کے لیے ریاکاری ملے گی اور دوسرے عبادتوں میں ریاکاری ملے گی، نمائش ملے گی، دکھاوا ملے گا، اپیرنس ملے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس عبادت میں کہیں سے ریاکاری نہیں ملے گی، کہیں سے دکھاوا نہیں ملے گا، اخلاص ہی اخلاص ملے گا۔ اس لیے جس عبادت میں اخلاص ہو وہ عبادت اللہ کے لیے خالص ہو گئی، اور جو عبادت اللہ کے لیے خالص اسے اللہ تعالی ہی نوازتا ہے۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک جگہ فرمایا اجزی بہ، دوسری جگہ فرمایا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور دوسری جگہ روزہ میرے لیے میں خود اس کا بدلہ ہو جاتا ہوں۔ اب سوچئے کہ جب کوئی ایسی عبادت جسے آپ کریں اور اللہ خود اس کا بدلہ ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے، جسے خدا مل جائے کتنی بڑی بات ہے۔ نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے جنت ملتی ہے، حج ادا کرنے سے جنت ملتی ہے، تمام اچھے اعمال کرنے سے جنت ملتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس سے جنت بھی ملتی ہے اور جنت والا بھی ملتا ہے، جنت بھی ملے گی، اور جنت کا جو مالک ہے، جنت جس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ روزے کی اہمیت ہے، یہ روزے کی فضیلت ہے، اور یہ روزے سے ملتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی روزہ رکھے، ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی رمضان کی ناقدری نہیں کرے، کوئی رمضان کی خلاف ورزی نہیں کرے، کوئی رمضان کے خلاف نہیں جائے، کوئی روزے کے خلاف نہیں جائے۔ اور میں بتاؤں یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، رمضان تربیت کورس ہے، یہ رمضان ٹریننگ کورس ہے۔ رمضان میں تربیت ہوتی ہے نماز کی، رمضان میں تربیت ہوتی ہے روزے کی، رمضان میں تربیت ہوتی ہے تلاوت کلام اللہ کی، رمضان میں تربیت ہوتی ہے اوراد و وظائف کی،
رمضان میں تربیت ہوتی ہے استغفار کی، توبہ کی، رمضان میں تربیت ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری کی، رمضان میں تربیت ہوتی ہے خوف خدا کی، رمضان میں تربیت ملتی ہے خشیت الہی کی۔ جب بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ وہ اکیلے میں ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، ایسے وقت میں اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور اس کے پاس تمام سامان موجود ہوتے ہیں، تمام کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، پینے کے مشروبات موجود ہوتے ہیں، لیکن نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، خوف خدا کی تربیت ہو رہی ہے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں انپٹ کی جا رہی ہے، اللہ کی خشیت اس کے جسم میں ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ پورا کا پورا مہینہ، یہ پورا رمضان، یہ خوف خدا کی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ پورا رمضان یہ ٹریننگ کورس ہے، یہ تربیت کورس ہے، یہ اچھے اعمال اور نیک اعمال کی تربیت کا زمانہ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے اعمال کی تربیت کر لیجئے تربیت تلاوت کلام اللہ کی، کر لیجئے تربیت تراویح کی، اور اگر اس مہینے میں تربیت نہیں ہوگی تو پھر کوئی دوسرا مہینہ اس کے مثل اور اس کے برابر نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہی وہ مہینہ ہے جو سید الشہور ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں رحمت اترتی ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی اس مہینے میں تربیت لے، ہر کوئی اس مہینے میں ٹریننگ لے، اور یہ مہینہ چینجنگ کا بھی ہے، یہ مہینہ تبدیلی کا بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر کوئی تبدیل ہونا چاہتا ہے، چینج ہونا چاہتا ہے۔ پورے سال انسان چینجنگ کی طرف اقدامات نہیں کرتا، پورے سال جوں کا توں گزر جاتا ہے، نماز کی فکر نہیں ہوتی، تلاوت کلام اللہ کی فکر نہیں ہوتی، روزے کی فکر نہیں ہوتی، اچھے اعمال کی فکر نہیں ہوتی، لیکن جو ہی رمضان آتا ہے آٹومیٹک رمضان کے آتے ہی، رمضان کی آمد پہ ہی نماز کی فکر ہو جاتی ہے، تلاوت کلام اللہ کی فکر ہو جاتی ہے، اچھے اعمال کی فکر ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے، رمضان تبدیلی کا زمانہ ہے، اور یقیناً جب یہ چینجنگ کا مہینہ ہے، تبدیلی کا مہینہ ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی خود میں چینجنگ لائے، ہر کوئی نماز پڑھ کے چینجنگ لائے، تلاوت کلام اللہ کر کے چینجنگ لائے، تراویح کا اہتمام کر کے چینجنگ لائے، روزے کی اہمیت کو جانتے ہوئے چینجنگ لائے، اللہ کی فرما برداری کر کے چینجنگ لائے، تہجد پڑھ کے چینجنگ لائے، رمضان کی قدردانی کر کے چینجنگ لائے۔ اور جب اس مہینے میں چینجنگ آ جائے گی، تبدیلی آ جائے گی، تو پھر یہی تبدیلی آگے کے مہینے میں برقرار ہوگی، یہی چینجنگ پورے سال چلے گی، پھر یہی چینجنگ نماز کے لیے بھی لائے گی اور تلاوت کلام اللہ پہ آمادہ کرے گی۔ اور اگر اس مہینے میں چینجنگ نہیں ہوگی تو پھر یاد رکھیے کوئی ایسا مہینہ نہیں آئے گا جس میں آپ سدھریں گے اور چینجنگ ہوگی۔ یہی مہینہ ہے جس میں انسان سنور سکتا ہے، یہی مہینہ ہے جس میں انسان چینج ہو سکتا ہے، یہی مہینہ ہے جس میں انسان تبدیل ہو سکتا ہے، یہی مہینہ ہے جس میں انسان اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، یہی مہینہ ہے جس میں انسان کی نماز کے لیے عادت ہو سکتی ہے، یہی مہینہ ہے جس میں انسان تلاوت کلام اللہ کا عادی بن سکتا ہے، یہی مہینہ ہے جس میں انسان اپنے جسم میں خوف خدا کو ڈال سکتا ہے، یہی مہینہ ہے جس میں انسان فرما برداری کو قبول کر سکتا ہے، یہی مہینہ ہے جس میں انسان سمجھ سکتا ہے اور اس میں انسانیت آ سکتی ہے، اسلامیت آ سکتی ہے۔ ورنہ پھر اس مہینے کے علاوہ جو مہینے ہیں اس مہینے میں انسانوں کی ذمہ داری انسانوں کو اجازت نہیں دیتی کہ
کہ وہ چینجنگ کے زمانے میں آئے، اس کے اندر چینجنگ آئے، اس کے اندر تبدیلی آئے. انسان پورے 11 مہینے اس قدر الجھا ہوتا ہے، اس قدر غلطا و پیچا ہوتا ہے، اس قدر اپنی ذمہ داریوں میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ اسے چینج کرنے کی، اپنی زندگی کو چینج کرنے کی فرصت نہیں ملتی. یہ مہینہ ہے جس میں فرصت ملی ہے، یہ مہینہ ہے جس میں موقع ملا ہے چینجنگ کا، یہ مہینہ ہے جس میں آپ کو موقع ملا ہے خود کو تبدیل کر دینے کا، خود کو نمازی بنا دینے کا، خود کو پکا اور سچا مومن و مسلم بنا دینے کا. اس لیے اس مہینے میں خود کو پکا اور سچا مومن اور مسلم بنا دیجئے. اور یقیناً اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں یہ مہینہ لگتا ہے کہ یہ مسلم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لگتا ہے کہ ایک مسلم کا مہینہ ہے. جہاں جائیے مسلمانی شان نظر آتی ہے، جہاں جائیے مسلمانی پہچان نظر آتی ہے، جہاں جائیے مسلمانی علامت نظر آتی ہے، جہاں جائیے مسلمانی نشانی نظر آتی ہے. ہر کوئی مسلمان دکھتا ہے، چہرے سے مسلمان دکھتا ہے اور اعمال سے مسلمان دکھتا ہے، نماز پڑھ کے اپنی مسلمانی کو ثابت کرتا ہے. تو اس لیے جس طرح یہ مہینہ گزارتے ہیں، بالکل اس مہینے میں خود کو چینج کیجئے، تبدیل کیجئے، تاکہ آنے والے مہینے جو 11 مہینے ہوں گے اس مہینے میں بھی مسلمانی مہینے کا ظہور ہو، اس مہینے میں بھی مسلمانی علامت کا ظہور ہو، اس مہینے میں بھی مسلمانی شان کا ظہور ہو، اس مہینے میں بھی مسلمانی کیفیت جھلکے اور نظر آئے. اس لیے چینج کر لیجئے اس چینجنگ والے مہینے میں، خود کو تبدیل کر دیجئے اس تبدیلی والے مہینے میں. اگر اس مہینے میں چینج نہیں کریں گے تو پھر کوئی مہینہ ایسا نہیں آئے گا جس میں آپ کی تبدیلی ہو سکتی ہے، جس میں آپ کی چینجنگ ہو سکتی ہے. اس لیے ایک عہد کیجئے، ایک عزم کیجئے کہ اس پورے مہینے میں ہم محنت کر کے، نماز میں محنت کر کے، تہجد پہ محنت کر کے، تلاوت کلام اللہ کی محنت کر کے، تمام اچھے اعمال کی محنت کر کے ہم خود کو چینج کر دیں گے، خود کو تبدیل کر دیں گے. ہم وہ مسلمان نہیں ہوں گے جو رمضان سے پہلے والے مسلمان تھے، بلکہ وہ مسلمان ہوں گے جو رمضان والے مسلمان ہیں. جس طرح رمضان میں مسجد فل ہوتی ہے، ہر وقت نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے، ہر وقت نمازیوں کے ایک ازدحام اور بھیڑ ہوتی ہے، یہی بھیڑ کاش کے ہر زمانے میں نظر آتی، یہی ازدحام کاش ہر وقت نظر آتی. اور یقیناً چینجنگ ہو گئی تو یہی بھیڑ نظر آئے گی، تبدیلی اگر آ گئی تو یہی ازدحام نظر آئے گی، یہی کثرت نظر آئے گی. اس لیے تبدیلی والے زمانے میں خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، خود میں چینجنگ لانے کی کوشش کریں. تو یہ مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے، چینجنگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تربیت کورس ہے، یہ مہینہ ٹریننگ کورس ہے، اور یہ مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، برابری کا مہینہ ہے. یہ مہینہ کیسے مساوات کا ہے، کیسے برابری کا ہے؟ آپ دیکھیں کہ رمضان میں ہر کوئی روزہ رکھتا ہے، امیر ہو وہ بھی روزہ رکھتا ہے، غریب ہو وہ بھی روزہ رکھتا ہے، بڑا ہو وہ بھی روزہ رکھتا ہے، چھوٹا ہو وہ بھی روزہ رکھتا ہے. غرض کہ ہر کوئی روزہ رکھتا ہے اور ہر کوئی بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے اللہ کے لیے. اور جو بھی روزہ رکھتا ہے سب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. امیر بھی اللہ کے لیے روزہ رکھتے، غریب بھی اللہ کے لیے روزہ رکھتے، مرد اللہ کے لیے روزہ رکھتے، عورتیں اللہ کے لیے روزہ رکھتی. گو کہ ہر کوئی برابر ہوتا ہے، ہر کسی میں مساوات پایا جاتا ہے، ہر کسی میں برابری پائی جاتی ہے. اور یہ برابری نیکی کے لیے برابری ہوتی ہے، یہ برابری اللہ کے لیے برابری ہوتی ہے، یہ برابری اللہ کی فرما برداری کے لیے ہوتی ہے، یہ برابری اللہ کی اتباع کے لیے ہوتی ہے، یہ برابری اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ہوتی ہے، یہ برابری قرب خدا بندی سے قرب خدا بندی کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ برابری چنگی لانے کے لیے ہوتی ہے، یہ برابری تربیت کے لیے ہوتی ہے. اور یقیناً یہ برابری اس قدر ہوتی ہے کہ کوئی بالکل ادھر ادھر نظر نہیں آتا، سب برابر نظر آتا ہے. تو یہ مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، برابری کا مہینہ ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے میں ہر کوئی روزہ رکھے اور اپنے مساوات اور برابری کا ثبوت دے. اور یہ مہینہ
فرشتوں سے مشابہت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بھی روزہ رکھتا ہے اس کی شان دیکھیے، اس کی پہچان دیکھیے، اس کی کیفیت دیکھیے، اس کی شان فرشتوں سے ملتی ہے، اس کے اعمال فرشتے سے میچ کھاتے ہیں۔ جس طرح فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں اور کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، بالکل اسی طرح رمضان میں مسلمانوں کی، مومنوں کی شان اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی خود کو فرشتے ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، فرشتے بھی اللہ کے حکم کے لیے سب کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ فرشتوں سے مشابہت ہوتی ہے، فرشتوں سے بالکل ہمارا عمل ملتا اور جلتا ہوتا ہے، اور اس وقت تو ہم فرشتے سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں جس وقت ہمارے اندر گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، مادہ بھی ہوتا ہے، اور ہم گناہ نہیں کرتے۔ فرشتے کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، گناہ کرنے کا جذبہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ گناہ کریں، لیکن انسانوں میں، مسلمانوں میں، ہر ایک میں گناہ کرنے کا جذبہ ہے، گناہ کرنے کا مادہ ہے، اور جب گناہ کا جذبہ ہو، مادہ ہو، دل چاہتا ہے گناہ کرے، دل چاہتا ہے رمضان میں کھائے پیے، دل چاہتا ہے رمضان میں نفسانی خواہشات کی تکمیل کریں، دل چاہتا ہے رمضان میں ہم ادھر ادھر بہکیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ایک حکم کو مانتے ہوئے جب مومن و مسلم روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تو پھر فرشتے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کی شان فرشتے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کے نظر میں وہ فرشتے سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، ہم رمضان کی قدر و منزلت کو سمجھیں، اور رمضان یہ میں نے کہا تھا کہ یہ سروسنگ کا مہینہ ہے، اس میں تمام کچڑے کی صفائی ہوتی ہے، تمام غلاظت کی صفائی ہوتی ہے، تمام گندگی کی صفائی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں یہ دوں کہ جس طریقے سے ایک کسان اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے، اور جب وہ بیج ایک پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پودا نمودار ہوتا ہے، ایسے وقت میں پودے کے ساتھ کچھ گھاس بھی اگتی ہے، جنگلات بھی نظر آتے ہیں۔ اگر وہ کسان اس گھاس کو، بیکار گھاس کو اور جنگلات کو صاف نہیں کرے گا تو پھر پودے کو نقصان پہنچے گا، وہ جنگلات پودے کو بڑھنے نہیں دیں گے، پودے کی نشو و نما نہیں ہونے دیں گے، پودے کو ترقی کرنے نہیں دیں گے، پودے کو نقصان پہنچائیں گے، پودے کے لیے ہارمفل ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، گویا کہ یہ مومنوں کے لیے نیکیوں کی کھیتی ہے، نیکیوں کی کھیتی ہے۔ اب اس مہینے میں مومنوں کے لیے جو نیکیوں کی کھیتی ہے، اس نیکیوں کی کھیتی میں بھی کچھ گھاس ہیں جو بکواس ہے، کچھ گھاس ہیں جو جنگلات کے مثل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس کی سروسنگ کی ضرورت ہے، جس کی کٹائی چھٹائی کی ضرورت ہے، جس کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ یہ وہی غیبت ہے، یہ وہی چغلخوری ہے، یہ وہی حسد ہے، یہ وہی کینہ ہے، یہ وہی اللہ کی نافرمانی ہے، جو ایسے گندے گھاس کی شکل میں ہے، جنگلات کی شکل میں ہے۔ اگر انہیں ختم نہیں کیا گیا تو پھر روزے برباد ہو جائیں گے، رمضان کا مزہ بدمزہ ہو جائے گا۔ جس طرح ایک کسان جب پودے لگاتا ہے اور گھاس اگ جائے اور اس گھاس کو وہ اکھاڑے نہیں، پھینکے نہیں، تو وہ گھاس پودے کو بیکار کر دیتی ہے، اور جب اس گھاس کو اکھاڑ پھینکا جائے تو پھر کھیتی اس طرح لہلہا اٹھتی ہے کہ کسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کسان بالکل خوش ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے
روزے دار اس وقت مکمل ہوں گے اور روزے دار اس وقت پاک پاک ہو جائیں گے. روزے داروں کو اس وقت صحیح خوشی ملے گی جب روزے کے ساتھ ساتھ ہم غیبت کا خاتمہ کریں, روزے کے ساتھ ساتھ ہم حسد کا پوسٹ مارٹم کر دیں, روزے کے ساتھ ساتھ ہم یہ جو ٹائم پاس کرتے ہیں, افواج و بکواس کرتے ہیں, اسے ختم کریں, جھوٹ کی چلن کو ختم کریں, ناانصافی کو ختم کریں, ظلم و زیادتی کو ختم کریں. وہ کہ ایسے بنے کہ رمضان میں جو فرشتے سے مشابہت ہوتی ہے بالکل وہی کیفیت ہونی چاہیے کہ فرشتے کی مشابہت ہو جائے, کہ ہم بھوکے بھی رہیں پیاسے بھی رہیں اور ایسے بنے جیسے لگے کہ ہمارے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے, ہمارے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے. ایسے بن کے دکھائیں, اور اگر ایسے بن کے دکھائیں گے, اس طریقے سے رمضان گزاریں گے تو پھر یاد رکھیے روزے کا مزہ بھی ملے گا اور رمضان کی صحیح برکت بھی ملے گی, رمضان کی قدردانی بھی ہوگی. اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ یہ جو گندگی ہے, حسد کی گندگی, غیبت کی گندگی, جھوٹ کی گندگی, چغلخوری کی گندگی, ٹائم پاس کی گندگی, سب کو ختم کریں. جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو پھر روزے کا مزہ آئے گا. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو روزے کی صحیح اہمیت سمجھا دے, روزے کی صحیح حلاوت ہم سب کو نصیب فرمائے, رمضان کی صحیح چاشنی ہم سب کو نصیب فرمائے اور رمضان کی قدردانی کرنے والا بنائے اور رمضان کو صحیح سے گزارنے والا بنائے. رمضان میں ہم سب کی چینجنگ اور تبدیلی فرمائے. آمین. وآخر دعوانا